खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में पास्टर विल्सन असगर का सलाम। मैं नेशनल शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस जो महीना जा रहा है क्रिसमस का, इसके लिए मुझे मैसेज के लिए दावत दी और खुदा के कलाम के लिए, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है नेशनल टीवी के लिए और इनके स्टाफ के लिए, स्पेशल भाई प्यारा साहब के लिए, तारिक प्यारा साहब जिन्होंने मुझे दावत दी, तमाम मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद दिन दुगनी रात चौगुनी नेशनल टीवी को बरकत दे और ये कम्युनिटी की आवाज़ को उठा रहे हैं और उसके साथ साथ खुदा के कलाम को भी फैला रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं खुदावंद की आवाज़, खुदा का कलाम, तो ये भी फैला रहे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी का टैलेंट भी निकाल रहे हैं। तो हमारी दुआएं भी ये दावत देते हैं, मैं ज़रूर आता हूँ। आज इन्होंने जो मैसेज के लिए मुझे बुलाया कि क्रिसमस के हवाले से कि मैं मैसेज दूं, तो हम तो नाचीज़ हैं, हम खुदा के कलाम की क्या बात कर सकते हैं। ये उसका फजल, उसका करम होता है कि जिसको ये खुदा का कलाम मिलता है और वो दुनिया तक ये खुदा के कलाम की इस गॉस्पेल की खुशखबरी को पहुंचाता है। क्योंकि दिसंबर का स्टार्ट है और पूरी दुनिया में हमने देखा, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में दिसंबर के महीने में क्रिसमस की तैयारियां पहले दिसंबर से शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस साल हमने जो देखा है, नवंबर में हमने तैयारियां शुरू देखी, दुनिया में शुरू हो गई। और पाकिस्तान में भी हमने आउटलेट पे गए, मॉल पर गए, दूसरी जगह देखे जिधर शॉप्स हैं, तो क्रिसमस की तैयारियां नवंबर में शुरू हो गई। ये बड़ा खुदा का करम है कि जब ये आमद होती है इस महीने की, तो हर एक चेहरे पे रवानगी आती है, खुशी आती है और 25 दिसंबर का इंतज़ार करते हैं और स्पेशल 24 की रात का इंतज़ार करते हैं, जो मसीही लोग बड़े जश्न के साथ मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। और मनाना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया का बादशाह, दुनिया का मालिक, दुनिया का खालिक मुजस्सम होकर दुनिया में आया। तो यहाँ पर मैं जो खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि ये जश्न बादशाह की आमद का जश्न है और इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इसको मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको शुक्रगुजारी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको एक खुशी के तौर पर करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी एक दुनिया की निजात का बंदोबस्त खुदा ने किया। उसने अपना अकलौता बेटा दुनिया को बख्श दिया ताकि लोग बरकत पाएं, निजात पाएं। यहां पर मैं किसी को तनकीद नहीं करूंगा। मैं एक जश्न यीशु के पैदा होने से पहले भी मनाया और किस हस्ती ने वो जश्न मनाया वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर हम कह देते हैं खुदा के खादम कि लोग शराब पीते हैं, नहीं शराब पीनी चाहिए, कि जश्न शराबों से नहीं मनाना चाहिए, नफरतों से नहीं मनाना चाहिए, मोहब्बत के साथ मनाना चाहिए और गुनाहों से निकलना चाहिए, झूठ से, दूसरे कामों से निकलना चाहिए। तो खादम भी और पूरी दुनिया ये कहती है कि एक ये जो सेलिब्रेशन है, ये दुनिया को पता चलनी चाहिए किस बादशाह की, किस मालिक खालिक की हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ये दुनियावी सेलिब्रेशन नहीं है, इसमें रूहानी सेलिब्रेशन भी नजर आनी चाहिए कि कैसे मनाने चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हम कह देते हैं कि सिर्फ जो गुनाह करते हैं कि वो तौबा करें, और जो शराब पीते हैं या बुरे काम करते हैं, मैं ये कहता हूँ जिनमें रूहानी गुरूर है उनको भी इससे निकलना चाहिए। जब वो सेलिब्रेशन इसकी करें जो खुदा के डर और ख्वाब में रहते हैं, लेकिन एक वो डर भूल जाते हैं कि हम दूसरों को लेट डाउन समझते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं गरीबों के लिए, गुनाहगारों के लिए और कैदियों के लिए आया हूं, बचाने के लिए आया हूं, शिफा देने के लिए आया हूं। तो इसका मतलब ये है कि यीशु सबसे प्यार करता है। किसी को अपने आप को उत्तम दर्जा नहीं देना चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये लोग ऐसा करें तो हम क्यों ना करें। जो रूहानी समझते हैं कि अपने आप को हम रूहानी हैं, हमें भी
لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، لوگوں سے محبت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع نے سب سے محبت کی۔ جشن ڈھول بجا کر کریں، ہونا چاہیے، دھمال ڈال کر، ناچ کر، جیسے آج کل گیت بہت آ رہے ہیں کرسمس کے حوالے سے، ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن اس میں روحانیت بھی نظر آنی چاہیے، اس میں انسانیت بھی نظر آنی چاہیے، اس میں محبت بھی نظر آنی چاہیے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے ہم دیکھیں گے کیا خوبصورت جشن آپ نے دیکھنا ہے کہ جشن کیسے ہوتا ہے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ کرسمس سے پہلے یہ چلنا ہے، تو کرسمس سے جو پہلے ہے وہ ایک جشن ہے، ہم نے کیسے جشن کو منانا ہے۔ یہاں پر بھی ایک جشن منایا گیا ہے یسوع کی پیدائش سے پہلے، تو ہمیں اس طریقے سے جشن منانا ہے کیونکہ یہ روحانی بھی ہے، آسمانی بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے 39، ان ہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، یعنی انہی دنوں جب مقدسہ مریم کو یہ میسج یہ ملا کہ خدا تجھے بیٹا دے گا، تو بیٹا جنے گی اور بغیر باپ کے، انہی دنوں کی یہ بات ہے۔ اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، جو مقدسہ مریم کی کزن ہے، اس کے گھر جا کر اپنی بہن کو سلام کیا، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، کیونکہ الشبا حاملہ تھی، خدا نے اس کے رحم میں یہ برکت ڈالی تھی، اور یہ میسج لمبا ہو جائے گا اگر میں پیچھے چلا جاؤں گا الشبا کے شوہر کے بارے میں بھی، لیکن یہ شارٹ کرتے ہوئے کہ جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کو سلام کیا، جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا، مقدسہ مریم کا سلام سنا، ایسا ہوا کہ جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک، مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ اب یہ جشن کی بات ہے کہ ہم کیسے جشن مناتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ نشوں سے نہ کریں، ہم لڑائی سے نہ کریں، ہم جھگڑوں سے نہ کریں، بلکہ جشن روحانی اور محبت کے ساتھ۔ جب مقدسہ مریم الشبا کے گھر میں گئی، الشبا حاملہ تھی، تو اس نے جب یہ سنا کہ مقدسہ مریم کا سلام ہے تو یوحنا جو اس کے پیٹ میں تھا تو وہ اچھل پڑا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور یہ برکت ہے، یہ جشن اس نے منایا کہ یسوع کی ماں میرے گھر میں آئی ہے، کہ یہ مقدسہ مریم میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ اس نے ایکچولی جشن منایا جو مقدسہ الشبا کے پیٹ میں تھا، اور اس نے یہ اچھل کر، جو یعنی پیٹ میں وہ اچھل ہی سکتا تھا۔ آج اگر ہمیں ناچ گا کر ہم خداوند کا جشن منا رہے، وہ بھی جشن منایا کرتا۔ یہ ہے وہ جشن، جیسے ہمیں کہ جدھر وہ جاتا ہے کہ وہ الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ جب ہم روحانی طور پر یہ منائیں گے تو روح القدس سے بھی بھر جائیں گے، ہم برکت بھی پائیں گے، ہمارے اندر سے، انر سائڈ سے، پاک روح کے حوالے سے ہم جشن منائیں گے۔ ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی احساس کرنا چاہیے، ہمیں محبت دکھانی چاہیے، نہ صرف غریبوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، یا ہمارے لیے جو خدا کے خادم ہیں، بشپس ہیں، پاسٹرز ہیں، خادم ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، وہ ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہمارے اندر جب روح القدس ٹچ کرے، تو جب ہمارے اندر محبت ہوگی، اس کی ہمارے اندر محبت ہوگی، تو پھر ہم یہ محبت کو لے سکتے ہیں، اس برکت کو لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ کرنا یہ ہے کہ ہمیں جشن اس طریقے سے بڑا پاکیزہ اور روحانی جشن منانا چاہیے، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان
میں پہنچی, بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا, مارے خوشی کے, جیسے ہم خوشی کے ساتھ جشن منا رہے ہیں, جیسے ہم یہ سارے سے پوری دنیا میں سیلیبریشن شروع ہو چکی ہیں, تو یہ مارے خوشی کے وہ پیٹ میں اچھل پڑا, وہ ڈانس کرنے لگ گیا, وہ ناچنے لگ گیا, وہ جشن منانے لگ گیا. لیکن وہ الشبہ کیا کہتی, خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے. ابھی صرف مریم نے خوشخبری سنی ہے کہ خدا تجھے حاملہ کرے گا اور خدا تجھے برکت دے گا اور یہ بیٹے کی. اور جب اس نے یہ کان میں سنی کہ خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی, اور اس نے کیا کہا, مبارک ہے جو ایمان لائی, کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس پر کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی. اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک, یعنی تو عورتوں میں تو بھی مبارک اور جو تیرا پھل ہے یعنی یسوع وہ بھی مبارک ہے. اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. تو آج مقدسہ مریم خداوند کی ماں اس کے پاس آئی, اور کیسے اس نے اس کا استقبال کیا. ہمیں بھی اسی طرح استقبال کرنا ہے, ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہے, اور ہمیں جشن اس طریقے سے منانا. ایک میسج کے اینڈ پر جشن کے بارے میں میں نے بات کی, تو ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, مقدسہ مریم کیوں حاملہ ہوئی اور کیسے ہوئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہوا اور آدم کے بارے میں وہ ایک پلان تھا کہ خدا نے پلان آف گاڈ تھا. جیسے ابراہیم اسحاق اس کو جب قربان کرنے کے لیے, یہ بھی پلان آف گاڈ تھا, اور یسوع کا دنیا میں آنا یہ بھی پلان آف گاڈ تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا نے خدا کے حکم عدولی کی, ایسے ہم آگے جا کے بائبل میں دیکھتے ہیں جن پر خدا نے بہت برکات دی, رسول بنے, نبی بنے, انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک کی, غلطی کی. لیکن کون ہے جو یسوع میں گناہ ثابت کر سکے. تو پلان آف گاڈ جب یسوع نے اس دنیا میں آنا تھا, 4 لوگوں کا پلان تھا. اس میں 2 آسمانی یعنی کہ خدا اور اس کا بیٹا یسوع, اور اس کے ساتھ 2 کریکٹر نیچے بھی تھے. جو پلان آف گاڈ تھا وہ تھا مقدسہ مریم اور یوسف کا. اگر ایک بھی ان میں پلان آف گاڈ میں گڑبڑ کرتا, تو جیسے ہوا اور آدم نے یہ سارے اس کے پلان میں گڑبڑ کر دی تھی, یہ گڑبڑ ہو سکتی تھی. اس کا مطلب کہ جو مقدسہ مریم تھی یہ بہت پاک پارسا نیک دامن عورت تھی, یہ لڑکی تھی خدا نے جس کو چنا, اور خدا اس کے وسیلہ سے مقدس یعنی کہ ہمارے منجی خداوند کو دنیا میں لے کے آنا چاہ رہے تھے. اگر جو حالت جو جتنی وہ مقدس تھی, راس باز تھی اور کماری تھی, اگر وہ خدا کے پلان کو انکار کرتی, جیسے فرشتے نے اسے کہا کہ انکار کرتی, تو میں بھی خدا کا پلان فیل ہوتا, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے یسوع مسیح ناصری دنیا میں آئیں گے. اور اس نے اپنی دیکھا کہ میں کتنی نیک عورت ہوں اور میں کنواری ہوں, کیسے بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس نے سرنڈر کیا خدا کے سامنے, اور اپنی پاکیزگی, اپنی حیثیت, اپنا سب کچھ سائڈ پہ رکھا. اس نے خدا کے پلان میں گڑبڑ نہیں کی. اسی طرح یوسف کے کردار کو بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ کردار بھی کہ یہ سوچ سکتا, تو اس نے سوچا بھی کہ میں اب مریم کو اپنے ہم نہیں لے کے آؤں گا. لیکن جب خدا کا پیغام اس تک پہنچا, اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. اور وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ مریم بد کردار ہے, مریم ناراض ہے. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے خدا کے کلام کو ریسیو کیا, اس پر عمل کیا. تو 4 کریکٹر ہے اس میں, خدا, بیٹا, مقدسہ مریم اور یوسف. اور میں اس لیے جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں مقدسہ مریم کو یاد رکھیں, یوسف کو یاد رکھیں, جنہوں نے خدا کے پلان کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور اس کے حکم کو مانا. اور آج ہم جو جشن یسوع کو منا رہے ہیں, ان کریکٹرز کی وجہ سے ہے. خدا باپ, بیٹا اور یوسف اور مریم کے وسیلہ سے آج ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ایک جشن منا رہے ہیں, پوری دنیا میں منا رہے ہیں. تو یہ کریکٹر انہوں نے زکریا الشبہ کے شوہر کی, جب اس نے سوال جواب فرشتے کو کیے, اس کی زبان بند کر دی. لیکن یہ مریم نے سوال جواب کیے فرشتے سے, وہ اس کو جواب بڑا تابعداری کے ساتھ جواب دیتا رہا کہ یہ بڑی حیثیت تھی کہ وہ یسوع کی ماں تھی. ہمیں ان کریکٹرز کو بھی یاد رکھنا ہے, اور مقدسہ مریم کی بہت عزت کرنی ہے, اور یوسف کی بھی, جنہوں نے پلان آف گاڈ کو
पूरा किया, पहुंचाया, और अपने आप को भूल गए कि मैं बदनाम होंगी या मैं बद किरदार औरत को कैसे लेके आऊंगी, क्योंकि वो दोनों समझ गए थे ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा के हुक्म के मुताबिक हो रहा है, उन्होंने सरेंडर किया। आज हमें भी खुदा के सामने सरेंडर करना होगा, और हमें भी गुनाहों से तौबा करनी होगी, हमें भी गलत कामों से सरेंडर करना होगा और खुदा के सामने झुकना होगा। और जब हम फिर जश्न मनाएंगे 24 की रात को, बारबेक्यू, खाने पीने, नए कपड़े, ये सब कुछ करेंगे, तो आपकी जो खुशी है, जो आपकी बरकत है, वो दुबाला हो जाएगी, और लोगों की भी मदद करें, आप बरकत पर बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।